نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ جبریل میں آج ڈے 6 میں انشاءاللہ تعالی آج ہم واقعہ اسراء والمعراج کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ واقعہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور وہ ہستی حضرت جبریل علیہ السلام کی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معجزاتی اس میریکولس نائٹ جرنی میں خانہ کعبہ یعنی کہ مسجد الحرام سے پہلے مسجد الاقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر لے کر گئی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم واقعہ اسراء والمعراج کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظ الاسراء اور المعراج کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ الاسراء جو ہے عربک میں کہتے ہیں رات کو، یا رات گزارنے کو، یا پھر بعد میں استعمال ہونے لگا رات کے سفر کے لیے۔ تو کوئی بھی جو رات کا سفر ہوتا تھا اس کے لیے اسراء کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ سین را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں سری، یعنی کہ رات کی اندھیرے میں ٹریول کرنا، اور الاسراء سے مراد وہ خاص نائٹ جرنی ہے، رات کا وہ خاص وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام مسجد الحرام یعنی کہ مکہ المکرمہ سے یروشلم یعنی مسجد الاقصی لے کر گئے۔ تو وہ رات کا سفر تھا، اس لیے اس کو الاسراء کہتے ہیں، جس کے نام پہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاسراء ہے جو قرآن پاک کی 17 سورہ ہے، اور اس سورہ کے سٹارٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی کہ جو پاک ہے اللہ وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ تو یہ الاسراء سے مراد ہے۔ اور والمعراج جو لفظ ہے، معراج سے مراد ہے عین را جیم عرج یا عروج جو ہے، اس سے مراد ہے اوپر کی طرف چڑھنا اور کہیں بھی اوپر ابھرنا۔ لیکن یہاں پہ المعراج سے مراد وہ خاص جرنی ہے، وہ خاص ٹریولنگ یا ایک خاص سفر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یروشلم سے آسمانوں کی طرف ٹریول کیا۔ آسمانوں سے مراد جو اوپر اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان ہیں ان کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرنی تھی، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو الاسراء والمعراج سے مراد 2 سفر ہیں۔ پہلا سفر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی ہے جو کہ پیلسٹائن میں یعنی کہ یروشلم کی سٹی میں ہے، اور اس کے بعد دوسرا سفر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یروشلم سے لے کر تو پھر 7 آسمانوں کا ہے۔ تو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ذکر ہے ہمیں اسراء کا جو ذکر ملتا ہے وہ سورۃ الاسراء میں ملتا ہے، اور وہ جو ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کی 17 سورہ ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے صرف اس میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لفظ استعمال ہوا ہے لیلن۔ لیلن عربک میں رات کے لیے کہتے ہیں، یعنی کہ پوری جو رات کا جو سفر ہوتا ہے اس کو لیلہ کہتے ہیں، لام کے بعد تا آتا ہے، تو وہ پوری رات جو ہوتی ہے اس کو لیلتن کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ لیلتن نہیں استعمال کیا، لیلن کہا، اور لیلن سے مراد ہے رات کا کچھ حصہ۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ خاص ایک نائٹ جرنی ہے یہ پوری رات پہ نہیں تھی۔ ہمارا دنیا کا جو ٹائم سکیل ہے، ٹائم کو جو میجر کرنے کا طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو یہ جو تمام جرنی، جو تمام سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیا، جو تمام کانورسیشنز گفتگو ہوئی انبیاء کے ساتھ، باقی ملائکہ کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدات کروائے گئے یعنی کہ آبزرویشن اور ڈیمونسٹریشنز کروائی گئیں، دکھائی گئیں ان کو، جنت کی، جہنم کی، جو فرشتے دیکھے، اور اس کے علاوہ ایسی باتیں غیب کی جو ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تاکہ ان کو اپنی آیات دکھا سکیں۔
سورۃ الاسراء کی ہی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھا دیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیں اپنی آیات۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص آیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانی تھیں، جس کا ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ وہ کیا آیات تھیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اس میں خاموشی ہے۔ تو جو اسراء والمعراج کا جو واقعہ ہے، الاسراء یعنی کہ ٹریولنگ فرام مسجد الحرم ٹو مسجد الحرام ٹو مسجد الاقصیٰ، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ الاسراء میں، یا جو المعراج ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ النجم میں، جس کی ہم ڈیٹیل پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی زندگی میں فل فرشتے کی فارم میں 2 دفعہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ جبل نور سے اترتے ہوئے، غار حرا سے اترتے ہوئے، اور دوسری مرتبہ دیکھا تھا آسمانوں کے اوپر، یعنی کہ سدرۃ المنتہا پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور اس کی ہمیں ڈسکرپشن سورۃ النجم میں ملتی ہے، جو کہ قرآن پاک کی 53 سورہ ہے۔ تو اس سورہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹیلز میں بتایا ہے کہ کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 18 سورۃ النجم، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرىٰ، تحقیق یقیناً اس نے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اب کچھ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ شیئر کیں، واپس آ کے صحابہ اکرام کے تھرو ہمیں وہ پتہ چلتی ہیں، اور کچھ نشانیاں ہمیں نہیں بتائی گئیں جن پہ غیب کا پردہ ہے۔ تو یہ تمام جرنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ٹریولنگ کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا مشاہدات تھے، وہ کیا آبزرویشنز تھیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نئی چیزیں دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے، پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کویسچنز پوچھتے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام ان کے کیا جواب دیتے تھے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کے ٹاپک میں ان کو لرن کریں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ابھی یہ جو مکی دور کی زندگی ہے، اس میں اسراء والمعراج کا واقعہ پیش آتا ہے، اور اس موقع پہ واقعہ طائف ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ڈس ہارٹیڈ ہیں، بہت پریشان ہیں، کیونکہ عام الحزن میں چچا ابو طالب کی اور پیاری جو زوجہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا ہے، بہت سارے مسلمان ہجرت حبشہ کر چکے ہیں، اور یہاں پہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ مشکل حالات ہیں۔ تو مکہ کی یہ زندگی اور پھر طائف میں ہونے والا جو تکلیف دہ واقعہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ بہت ٹرومیٹک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء والمعراج کا ایک معجزاتی گفٹ دیا، اور یہ جو واقعہ ہے اس میں میجورٹی آف دا اسکالرز کی یہی رائے ہے کہ یہ واقعہ اسراء والمعراج ہجرت سے کچھ عرصہ قبل کا ہے۔ تو یہ واقعہ اسکالرز کے حساب سے اور صحابہ اکرام کے حساب سے رجب کے مبارک مہینے میں پیش آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اس واقعہ کو جو نریشنز ہیں وہ تقریباً 30 صحابہ نے ریکارڈ کیا ہے، جو ہمیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ احادیث کا ریفرنس ملتا ہے، اور ہر صحابی نے اس کو ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو ہم جو نریشنز انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے اور سنیں گے، تو وہ تمام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں، مختلف صحابہ اکرام نے جس طرح سے ان کو نریٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر، اور کس طرح سے ان کو آگے ہم تک پہنچایا، کیونکہ کئی صحابی ایسے تھے جو مکہ کی زندگی میں نہیں تھے، مدنی زندگی میں تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ اسراء والمعراج کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ انصاری ہیں یا اور صحابی ہیں، ان کو جب یہ واقعہ بتاتے ہیں تو ان کے لیے بالکل نئی چیز تھی، تو ان لوگوں نے پھر ان واقعات کو محفوظ کیا ہسٹری میں، اور پھر وہ ہم تک پہنچے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں سو رہا تھا، اور اس کے بارے میں 2 نریشنز ملتی ہے۔ ایک نریشن یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں سو رہے تھے، اور اس موقع پہ حضرت جبریل علیہ السلام گھر کی چھت سے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حتیم میں جاتے ہیں۔ اور جبکہ دوسری نریشن جو زیادہ اسٹرانگ ہے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں مقیم تھے، وہاں پہ آرام کر رہے تھے کہ وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔
تو حتیم خانہ کعبہ کے اراؤنڈ آپ دیکھتے ہیں کہ وائٹ کلر کا ماربل کے ساتھ بنا ہوا سیمی سرکل ہے، ہاف سرکل میں جو ایریا ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، تو وہ خانہ کعبہ کا پارٹ ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اس ایریا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام ملتے ہیں، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارک ہے ایک دفعہ پھر ان کو حضرت جبریل علیہ السلام کھولتے ہیں، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو نکال کے ایک گولڈ کا ویسل ہوتا ہے، گولڈ کا برتن ہوتا ہے جس میں زمزم ہوتا ہے، اور کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ اس میں ایمان کا پانی ہے، اور کچھ کہتے ہیں اس میں زمزم کا واٹر تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دھویا گیا، اور اس میں حکمت اور ایمان سے اس دل کو بھر کے واپس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک میں سینے میں رکھ دیا گیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جیسے بچپن میں ان کے سینے کی سلائی کی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دوبارہ کیا گیا، کیونکہ بہت بڑے مشن پہ جا رہے تھے، بہت بڑی معجزاتی سفر پہ جا رہے تھے، تو اس کے لیے دل کی ہمت ہونا، دل کی حکمت ہونا، اور اس کے علاوہ ایمان کا بہت اسٹرانگ ہونا ضروری تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے کپڑے ہیں، جنت کا گارمنٹ یا گاؤن حضرت جبریل علیہ السلام نے پہنا ہوا تھا۔ اور حضرت جبریل اپنے ساتھ ایک دابہ یعنی کہ ایک جانور یا ایک اینیمل بیسٹ لے کے آئے اپنے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس جانور کا نام ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق بتاتے ہیں، اور یہ براق جو ہے برق سے ہے، برق عربک میں کہتے ہیں تھنڈر کو، یا بہت فاسٹ سپیڈ لائٹننگ جو ہوتی ہے، تو کیونکہ اس کی سپیڈ بہت فاسٹ تھی، یہ اپنا پایا یا ہوف جہاں پہ رکھتا تھا تو وہاں تک نظر جاتی تھی، یعنی اس کا جو ایک طرح سے ٹریولنگ کا جو ڈسٹنس تھا وہ بہت کوئک کرتا تھا، جو اس کی ایک لیپ یا ایک چھلانگ جس کو آپ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑی تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کی ایک چھلانگ تھی۔ تو یہ جو دابہ یعنی کہ جانور جس کو براق البراق کہتے ہیں، یہ خچر میول سے چھوٹا ہے اور گدھے سے بڑا سائز کا تھا، اور یہ شفاف سفید رنگ کا تھا، اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیٹھنے کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھے تو جو جانور ہے، کوئی بھی جانور جس پہ پہلی مرتبہ کوئی بھی سوار ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، تھوڑا سا گھبراتا ہے، تو اسی طرح براق نے تھوڑی سی جنبش کی، تھوڑی سی موومنٹ کی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی اس گھبراہٹ کو دیکھ کے اس پہ ایک ہلکی سی ضرب لگائی، اور اس کو کہا کہ تم کیوں مطلب اس طرح کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کی قسم تم پہ آج تک اس سوار سے زیادہ اللہ کی نگاہوں میں کوئی اور سوار نہیں ہوا، یعنی کہ اللہ کی نگاہ میں اس جو سوار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ بہت رسپیکٹیبل ہیں، اور اس سے زیادہ کوئی عظیم شخص نہیں سوار ہوا اللہ کی نظر میں، تو تم کام ڈاؤن ہو جاؤ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ براق جو تھا وہ کام ڈاؤن ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام اب ان کو لے کر چلتے ہیں مسجد الاقصیٰ کی طرف۔ لیکن مسجد الاقصیٰ کی طرف چلنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نہیں دیکھی۔ یہ ایریا بالکل گرین ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترتے ہیں اور وہاں پہ دعا کرتے ہیں، وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں پہ نماز ادا کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ جگہ طائف ہے، کیونکہ طائف کی جو زمین تھی وہ بہت سرسبز تھی، بہت گرین تھی، اور مکہ تو بالکل بھی گرین نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ طیبہ ہے، طیبہ جس کو بعد میں مدینہ النبی یا شہر مدینہ المنورہ کہا گیا، تو یہ مدینہ ہے، اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے یہاں پہ آئیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ آپ براق پہ سوار ہو جائیں، اور اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اترنے کے لیے کہا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اور پھر نماز ادا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ کوہ طور ہے،
جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھ کے دوبارہ روانہ ہوتے ہیں، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل علیہ السلام رک کے اترنے کا کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ نماز ہے جیسے نفل نماز ادا کرتے ہیں اس طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز ادا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یہ بیت اللحم ہے، یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مسجد الاقصیٰ یعنی کہ یروشلم میں لینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ رکتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام انبیاء جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسل آئے وہ آلریڈی موجود تھے، اور سب اپنی اپنی نمازیں ادا کر رہے تھے۔ اور یہ ان کی کون سی نمازیں تھیں؟ یہ اسکالرس کا خیال ہے کہ ان کی اپنی نفلی نمازیں تھیں، یعنی کہ اپنی اپنی سب نمازیں ادا کر رہے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ جو ریئل نماز تھی، جو ریئل صلاۃ تھی، وہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا تھا، تو سب اپنی اپنی نمازیں ادا کر رہے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے مسجد الاقصیٰ جہاں پہ براق جو ہے وہ رکتا ہے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الاقصیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کو ایک ایسی کھونٹی پہ یا ایک ایسی ہک اور پوسٹ پہ باندھتے ہیں جہاں پہ باقی انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ تمام انبیاء کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جو اپنی نفلی نماز پڑھ رہے تھے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی شبیہ ایک قبیلے کے شخص سے بتائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس سے ریزیمبل کرتے ہیں ان صحابی کا نام بتایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ کی ریزیمبلنس ان کو خود اپنے جیسی لگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آپ نماز کی امامت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل نے تمام انبیاء کے آگے یعنی کہ ان کا امام بنایا، اور اس طرح سے ہمیں یہاں پہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء کے ساتھ سید الانبیاء یعنی کہ لیڈرز آف آل پروفٹس ہیں، کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کروائی جو کہ اس وقت کے لیٹسٹ پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہسٹری نے یہ بات ریکارڈ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یعنی کہ جو اسلام ہے وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بالاتر ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر ہیں، تو تمام جو انبیاء ہیں ان کو فالو کریں گے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قومیں ہیں یا ان کو جو فالوورز ہیں ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جو اسلام ہے اسی کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز ادا کروائی یعنی کہ ان کی امامت کروائی مسجد الاقصیٰ میں۔ یہاں تک کا جو سفر ہے اس کو ہم سفر کہیں گے الاسراء کا، جو ٹریولنگ ہوئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک۔ اب جو نیکسٹ ٹریولنگ کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے المعراج یعنی کہ عروج پہ جانا، اوپر کی طرف چڑھنا، اور یہ وہ خاص جرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ طے کی۔ اور اس موقع پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ براق جو ہے وہ نیچے مسجد الاقصیٰ میں ہی وہ رہتا ہے، وہ اوپر نہیں جاتا۔ یہاں سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ساتوں آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ تو یہ 7 آسمان ہیں جن کو ہم انگلش میں ہیونز کہتے ہیں، اور یہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر آسمان پہ جاتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں فرشتے، کیونکہ ہمیں تو صرف آسمان دنیا نظر آتا ہے، لیکن آسمان دنیا جو ہے وہ پہلا آسمان ہے، اس سے اوپر کے آگے آسمانوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شرف بخشا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور انسان کے پاس نہیں ہے، جو اتنی ہائٹ پہ اتنے جس نے ہیونز کی لیئرز اور لیولز کو کراس کیا ہو، جو اتنا اوپر سدرۃ المنتہا کو کراس کر کے گیا ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ہر ایک جب ہیون پہ یا ہر ایک آسمان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ گیٹ کیپرز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جو خاص اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو گارڈینز ہیں ہر لیول کے،
تو ہر جو فرشتہ ہے وہ دروازے پہ حضرت جبریل علیہ السلام دستک دیتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ میں جبریل ہوں. وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے, کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو آگے اس سے پھر وہ جو گارڈین اینجلز ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہاں. تو پھر وہ دروازہ کھولتے ہیں اور جو اینجل ہیں, جو فرشتے ہیں, گیٹ کیپر جو ہیں اس لیول کے, اس آسمان کے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آسمان پہ جو نبی ملتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کے حضرت جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں, آپ کے والد محترم ہیں, آپ ان کو سلام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سلام کرتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام وعلیکم السلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں خوش آمدید, ویلکم صالح بیٹے اور صالح نبی. یہ کہہ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکنڈ آسمان پہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور وہی جو ریپیٹیشن ہے, سیم وہی ڈائلاگس ہیں, سیم وہی گفتگو اور کانورسیشن ہے کہ جو گارڈین, جو گیٹ کیپر ہے وہ پوچھتا ہے کہ کون ہے, اور حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ہوں. حضرت جبریل سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جو گیٹ کیپر اینجل ہے وہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ان کو بلایا گیا ہے. تو پھر وہ دروازہ کھول کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ویلکم کرتے ہیں اور سیکنڈ آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ملتے ہیں, جو خالہ زاد کزنز ہیں. اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ہیں, آپ ان کو سلام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خوش آمدید ہمارے صالح بھائی اور صالح نبی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا کہا, جبکہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا صالح بھائی کہا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں, جہاں پہ انہیں گیٹ کیپر وہی سوال پوچھتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے, جن کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شطر الحسن, یعنی کہ آدھا حسن دیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے جب یوسف کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا, جیسے اللہ نے ان کو دنیا کا آدھا حسن دیا ہو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پہ جاتے ہیں. یہ وہ آسمان ہے جہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے, جو جن کا ذکر ہمیں سورۃ المریم میں ملتا ہے, جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک خاص مقام پہ اٹھا لیا, اور ان کی ڈیتھ, حضرت ادریس علیہ السلام کی ڈیتھ چوتھے آسمان پہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. پھر پانچویں آسمان پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے. پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں کہ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے بعد آئے اور وہ ینگ ہیں, یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت لیٹ ایج تک اپنی قوم کو تعلیم دیتے رہے, اپنی شریعت کا بتاتے رہے, لیکن بنی اسرائیل ایک انتہائی ڈھیٹ قوم تھی جو بار بار نافرمانی پہ اتر آتی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ رو رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان پیغمبر ہیں اور ان کو میرے بعد بھیجا گیا ہے, لیکن ان کے جو فالوورز ہوں گے وہ میرے فالوورز سے زیادہ ہوں گے, اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ جنت میں زیادہ داخل ہونے والے امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے. تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اب حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں, جہاں پہ ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے, جو ٹیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں ایک گھر پہ, جس گھر کا نام ہے بیت معمور, جو کہ بالکل خانہ کعبہ جیسا ہوتا ہے, خانہ کعبہ کے ساتھ ریزیمبل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ یہ بیت المعمور ہے, یہ آسمانوں کا کعبہ ہے.
تو حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، اور وہی الفاظ کہتے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے دہرائے تھے، کہے تھے کہ خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سٹارٹ اور اینڈ میں، یعنی کہ دونوں انبیاء جو ہیں، کیونکہ وہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد لگتے ہیں، تو انہوں نے سیم الفاظ وہی کہے کہ صالح بیٹے اور صالح نبی کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بیت معمور جس کو کہتے ہیں، جو ایگزیکٹ خانہ کعبہ کے اوپر سچویٹڈ ہے، 7th اسکائی یا 7th ہیون کے اوپر، اس کا نام ہے بیت معمور، اور یہ عمر سے نکلا ہے، لفظ عمر، اور اس سے مراد ہے بہت لمبی زندگی والا، دراز عمر، اور اس کے علاوہ اس کا جو مین مطلب ہے، جو عمر سے مراد ہے، بہت زیادہ پاپولیٹڈ، یعنی کہ بہت زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہ، جہاں پہ بہت زیادہ لوگ بار بار آتے ہوں۔ تو بیت معمور کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ خاص خانہ کعبہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو آسمانوں پہ ہے، جہاں پہ 70,000 فرشتے ہر روز وزٹ کرتے ہیں۔ ہر روز ایوری سنگل ڈے 70,000 اینجلز اس کعبہ کو، بیت معمور کو وزٹ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور جو یہ فرشتے ایک دفعہ اس کا طواف کر لیں، ان کو دوبارہ اپنی لائف ٹائم میں چانس نہیں ملتا، وہ دوبارہ لوٹ کے واپس نہیں آتے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اس کی گلوری ہوگی کہ جو مسلمانوں کا خانہ کعبہ ہے، ہم اس کی اور اس کی گرینڈیور اور اس کی گلوری کو دیکھتے ہیں، اور ہم کتنا میسمرائز ہوتے ہیں، کتنا حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنے پیارا اور کتنا اسپریچول ایکسپیرینس ہے خانہ کعبہ میں جب طواف کر رہے ہوتے ہیں لوگ، حج کے دنوں میں بھی اور نارمل روٹین میں بھی۔ اور آپ امیجن کریں کہ بیت معمور جس کا طواف فرشتے کر رہے ہیں، اور 70,000 فرشتے روز اس کا طواف کرتے ہیں، اور ان کو دوبارہ چانس نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ کریشن اتنی زیادہ ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ ان کی دوبارہ زندگی میں کبھی انہیں چانس ہی نہیں ملتا کہ وہ واپس آ سکیں اور طواف کر سکیں۔ تو یہ وہ خانہ کعبہ کے سے ریزیمبل کرتا ہوا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور اس کا ذکر ہمیں سورۃ الطور میں ملتا ہے، سورہ طور کی آیت نمبر 4 میں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ طور میں قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب ایمفسس کے لیے قسم اٹھاتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز پہ بہت زیادہ زور دینا ہو، کسی بابرکت اور کسی بہت ہی گریٹ چیز کے لیے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ پیٹرن ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں جب کسی چیز کی امپورٹنس کی طرف توجہ دلانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت نے واقعہ ہونا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں سورہ طور میں۔ تو سورہ طور کو اگر آپ اوپن کریں، اس کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ طور میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، قسم ہے طور کی، یعنی طور سینا کی وہ پہاڑی جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو قسم ہے طور کی اور کتاب مستور کی، یعنی کہ لوح المحفوظ کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں جو آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے عرش پہ ہے، کتاب مستور کی، فی رقٍ منشور، اور اس خاص کتاب کی جن پہ اوراق پہ، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تقدیر کے فیصلے، والبیت المعمور، آیت نمبر 4 میں بیت المعمور کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ فرشتوں کا کعبہ آسمانی ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں جوش مارنے والے دریاؤں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں بتاتے ہیں کہ قسم کی ریزن کیا ہے، جواب القسم کیا ہے، ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے، یعنی کہ اشارہ ہے قیامت کے دن کی طرف۔ تو یہ بیت المعمور ہے جس کا ذکر ہمیں سورۃ الطور کی آیت نمبر 4 میں ملتا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ مجھے اس خانہ کعبہ جو فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، آسمانی خانہ کعبہ ہے، مجھے اس کی قسم ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور میرا عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں خانہ کعبہ، یعنی کہ جو فرشتوں کا بیت معمور ہے اس سے ریلیٹڈ، جو کہ 7th ہیون پہ ہے، 7th آسمان پہ ہے، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے آرام کر رہے تھے۔ اور اسکالرز کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ کی فاؤنڈیشنز کو ریز کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، اور ہر ایک اینٹ رکھتے جا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ
ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس ایفرٹ کو قبول کر لے، اور اپنے لیے اور اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے دعا کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی لیے اس خانہ کعبہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سے قریب تر کے درجے پہ اس آسمان پہ مقیم کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص نصیحت کی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام دیجیے گا، یعنی امت مسلمہ کو میرا سلام دیجیے گا، اور انہیں بتائیے گا، انہیں خبر دیجیے گا کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز اور خوبصورت ہے، لیکن اس وقت خالی ہے۔ اس جنت کی جو یعنی کہ مٹی ہے بہت خالص ہے، بہت زرخیز اور خوبصورت ہے، لیکن اس وقت خالی ہے۔ اس کے بیج ہیں سبحان اللہ والحمد